نمازیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ یہ حکم خدا ہے، بخشوائیں گی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمازیں بخشش کے لیے نہیں، اگر بخشوا سکتی تو پھر 72 فرقے نمازوں سمیت جہنم میں کیوں جلتے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور وہاں تو طریقہ ہی ایک ہے، کیونکہ امیر کائنات کا یہ فرمان ہے نا کہ انا قسیم النار والجنہ بامر ربی، میں اپنے پروردگار کے حکم سے جنت و جہنم دونوں بانٹنے والا ہوں۔ اور علی کی حضور تقسیم کا طریقہ وہی ہے جو دنیا میں لڑنے کا طریقہ تھا۔ نہیں، جو نہیں پہنچے انہیں میں اکیلا نہیں کرنا چاہتا۔ علی کے لڑنے کا طریقہ کیا تھا؟ کبھی کبھی تو تلوار ہاتھ میں لے کے لڑتے، اور کبھی جب زیادہ جلالت میں آتے ذوالفقار مردم شکار کو چھوڑ دیتے، اور خود دلدل محشر خرام کے راحل زین میں قرآن ناطق بیٹھ کے تلوار کو ہدایت دیتا رہتا، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو۔ میں تم سے راضی، شاہ نجف تم سے راضی ہو، کیا کہتے ہیں؟ اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو، اسے مارو، اسے چھوڑو۔ لوگ ششدر ہو جاتے۔ مولا جس شدت سے حملہ ہو جاتا ہے تلوار کو رکتے رکتے بھی 10-20 سر کاٹ لینے چاہیے، لیکن یہ اچھل کے کبھی ایک سر کبھی 2 سر چھوڑ دیتی ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے تم اندھا دھند مارتے ہو، میں صلبوں کے صحن میں جھانک کے دیکھتا ہوں، قیامت تک اگر ایک حبدار پیدا ہونے والا ہے میری تلوار چھوڑ دیتی ہے۔ ارادے ہیں تو قیامت کے دن بھی یہی کچھ کرنا ہے میرے شہنشاہ نے۔ جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو جائیں گے، جہنم کے شعلے لپکیں گے کہ اچک لوں اولاد آدم کو۔ علی وہاں بھی اسی طرح جس طرح تلوار کو حکم دیا کرتے تھے جہنم کو حکم دیں گے، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا لک، ھذا لی وھذا۔ لوگ، اور یہ میں نے نہیں کہا، تمہارے رسول نے کہا تھا بھری ہوئی مسجد نبوی میں، اور لوگوں نے حیران ہو کے کہا ہیں علی جہنم کو حکم دیں گے؟ بطول کی چادر کی قسم اپنی طرف سے کہوں تو ابھی قہر الہی کی بجلی گرے مجھ پر۔ اب اتنی بڑی بد دعا کے بعد بھی جو شک کرے اپنے شجرہ نسب کو خود تلاش کرے۔ جہنم کو حکم دے گا، پتہ ہے رسول نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فَلَا جَهَنَّمُ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مُطَاوَعَةً لِعَلِيٍّ مِّنْ غُلَامِ أَحَدِكُمْ لِصَاحِبِهِ، فرمایا تم میں سے کسی کا غلام اپنے آقا کا اتنا فرما بردار نہیں ہے جتنی جہنم علی کی فرما بردار ہے۔